بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام زنجیر عدل کے ساتھ میں ہوں شاداب ریاض اور میرے ساتھ موجود ہیں فیض اللہ خان نیازی ایڈوکیٹ۔ ہم سب سے پہلے ناظرین بات کریں گے کیونکہ معاملہ ابھی تک ختم نہیں ہوا تحریک عدم اعتماد کا، کافی ڈریگ کر گیا ہے فیض اللہ صاحب، اور معاملہ ابھی تک جو ہے وہ چلتا جا رہا ہے۔ اس میں حکومت کی جانب سے بھی کہا جا رہا ہے کہ ہماری بھرپور تیاری ہے، نمبر گیم پوری ہے، اسی طریقے سے اپوزیشن جو کہ کافی زیادہ پر اعتماد دکھائی دے رہی ہے ابھی تک، وہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے پاس نمبر پورے ہیں۔ دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو اشارہ دستور پر ڈی چوک میں دھرنے کا دھرنے کا نہیں جلسے کا اعلان پی ٹی آئی کی حکومت نے بھی کیا ہے۔ عمران خان صاحب فرما رہے ہیں کہ وہ 10 لاکھ لوگوں کا مجمع وہاں پر لے کے آئیں گے۔ اسی طریقے سے وفاقی وزراء جو ہیں ان کے بیانات بھی سامنے آ رہے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے بات کی، انہوں نے جب میڈیا سے گفتگو کی تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ ہمارے لوگ 24 مارچ کو پہنچنا شروع ہو جائیں گے اور پہنچ کر ہم یہاں سے واپس نہیں جائیں گے جب تک تحریک عدم اعتماد کا معاملہ جو ہے وہ نکل نہیں پڑتا۔ اب سچویشن کیا ہے؟ سچویشن یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو پھر تو بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ معاملہ جو ہے وہ تصادم کی طرف ہی جا رہا ہے۔ فیض اللہ صاحب، اب سب سے پہلے تو آپ سے یہ کہہ کے سٹارٹ کہ یہ حکومت کو تو ہم نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ ایک ان کا رویہ جو ہے وہ گھر کے بزرگ کا ہوتا ہے کہ جب دو بچے لڑ رہے ہوں تو وہ بیچ میں صلح کروانے کی کوشش کرتی ہے، یا اگر کوئی بچہ بدتمیز ہو جائے تو اس کو پیار سے سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ ذرا ماحول خراب نہ ہو۔ لیکن ہماری حکومت جو ہے وہ خود اس چیز پر تل گئی ہے کہ وہ 10 لاکھ کا مجمع لے کے وہاں جائے گی، اور اپوزیشن جو ہے بڑے بڑے سینئر سیاستدان ہیں، بڑے بڑے مولانا فضل الرحمان صاحب جیسے بڑے جو زیرک سیاستدان ہیں وہ لوگ وہاں پر موجود ہیں، لیکن ان کی جانب سے بھی کوئی لچک نہیں دکھائی جا رہی، اور جس چیز میں لچک نہ ہو ناظرین اس کو الٹیمیٹلی ٹوٹنا پڑتا ہے، اور اللہ نہ کرے کہ اس قسم کا وہاں پر تصادم ہو یا وہاں پر کوئی اس قسم کا جس سے عام آدمی کا نقصان ہو، جس سے میرے ملک کا، میرے پاکستان کا نقصان ہو۔ اس میں فیض اللہ صاحب اب آپ ہمیں بتائیں کہ یہ کیا معاملات چل رہے ہیں؟ دھرنا بھی دیا جا رہا ہے اور دھرنے کے اس کا جلسے کا بھی اعلان کیا جا رہا ہے، ایسا کیوں کرنا پڑ رہا ہے؟ دیکھیں شاداب صاحب، پہلی تو بات یہ ہے کہ اس ساری خبر کو فالو کرتے کرتے 2-3 دفعہ ایک بڑا انٹرسٹنگ کامنٹ بار بار سامنے آیا اپوزیشن کے مختلف وزراء اور اپوزیشن کے مختلف نمائندوں سے، اور انہوں نے یہی کہا کہ جناب اگر آپ کے پاس مین پاور ہے تو 10 لاکھ نہ لائیں، 172 لے آئیں، کیونکہ آپ نے رہنا ہے یا نہیں وہ میجک نمبر 10 لاکھ کا نہیں 172 کا ہے۔ اب آپ نے بات کی کہ حکومت جو ہے وہ گھر کے بڑے یا بزرگ کی طرح ایکٹ کرتی ہے، لیکن جو نظر آ رہا ہے ایک آئینی نظر سے بھی دیکھا جائے، جمہوری نظر سے بھی دیکھا جائے، گھر کے بڑے بزرگ کے ساتھ ساتھ اگر بچہ بدتمیز زیادہ ہو جائے تو کان کے نیچے 2 دینی بھی چاہیے۔ وہ تو اس حکومت کے ٹریک ریکارڈ سے نظر آ رہا ہے کہ بچہ بدتمیز نہیں بھی ہوا تھا لیکن آپ نے کان کے نیچے بہت دی ہیں پچھلے 3-3.5 سال، جو 2018 کے بعد اسٹیٹ مشینری استعمال ہوئی ہے اپوزیشن کے ممبران کی پرسیکیوشن کرنے کے لیے۔ بٹ یہ تو ہر دور میں ہی ہے، دیکھیں جب بھی جس کا بھی اختیار ہوتا ہے، جو بھی با اقتدار میں ہوتا ہے، وہ ہلکی پھلکی موسیقی تو اس طرح کی چلائی رکھتا ہے، لیکن مطلب اگر آپ پھر یہی بتا دیں کہ 2013 سے 18 کے درمیان عمران خان صاحب کو کتنی دفعہ جعلی مقدمات کے اندر گرفتار کرایا گیا تھا۔ بات دیکھیں، آپ نے کہا کہ جو یہ حکومت ہے وہ گھر کے بزرگ کی طرح ایکٹ کرتی ہے، جو آج کل کے اس سے نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ایک آئینی، ایک سیاسی، ایک لیگل اور ایک ویسے لے مین کی طرف سے بھی اگر پرسپشن سے اس کو دیکھا جائے تو حکومت بزرگ کی طرح نہیں، حکومت کی طرح ہی نہیں ایکٹ کر رہی، کیونکہ یہ جلسے جلوس دھرنے یہ سیاست اپوزیشن کی ہوتی ہے۔ حکومت نے تو اپنا کام لیکن ہمارا آئین کوئی پابندی تو نہیں لگاتا کہ حکومت ایسا جلسہ جلوس نہیں کرتی، آئین میں تو کوئی ایسی جگہ نہیں ہے، بالکل نہیں لگاتا۔ لیکن وہ پھر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس جلسے جلوس کا مقصد کیا ہے۔ کیا اس جلسے جلوس کا مقصد ایک آئینی جو الیکشن ہے، ایک آئینی پروسیجر کو روکنا کا مقصد ہے اس جلسے جلوس یا اس دھرنے کا؟ تو پھر تو آئین آپ کے اوپر ریسٹرکشن لگاتا ہے، آئین آپ کو رائٹ ٹو پروٹیسٹ دیتا ہے، لیکن وہ رائٹ ٹو پروٹیسٹ دوسری طرف ہم اگر اپوزیشن کو دیکھیں تو اپوزیشن کی طرف سے بھی اسی قسم کا رویہ ہی ہے، وہ بھی 24 کو اکٹھے ہو جاؤ اور پھر اکٹھے ہی رہو۔ دیکھیں جو اپوزیشن کا، شاداب صاحب آپ اب میڈیا کے ہی بندے ہیں اور آپ کو ظاہری سی بات ہے خبروں پہ اور اس ساری چیزوں پہ
ایک جرنلسٹ یا ایک سیاسی تجزیہ کار کی نظر سے میرے سے تو بہت بہتر آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ کیا اپوزیشن نے یہ دھرنے کا اعلان یا اس لانگ مارچ کا اعلان یا اسلام آباد میں گھسنے کا اعلان جو ہے وہ ریاکشنری طور پہ کیا تھا یا پریمپٹیولی کیا تھا؟ اپوزیشن نے تو کہا تھا کہ ہم اپنے نمبرز پورے کر کے ایوان میں آئیں گے، آرٹیکل 95 کے تحت جو لانگ مارچ کی کارروائی بڑے عرصے سے مولانا فضل الرحمان صاحب نے لیکن وہ کال آف ہوگی، وہ اس کے بعد جب تحریک عدم اعتماد جمع ہوئی تو لانگ مارچ کا تو نام و نشان نہیں تھا۔ لیکن سوال یہ ہے نا، دیکھیں آپ اگر پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ جلسوں میں بیٹھ کے یہ کہیں گے کہ بیسکلی تو وہ ہی از انسائٹنگ وائلنس، وہ کہہ رہی ہیں کہ میں بندے لے کے جاؤں گا، ان کے منسٹر جو ہے وہ کہہ رہی ہیں کہ جس نے خلاف ووٹ دینا ہے وہ 10 لاکھ بندوں کے بیچ میں سے گزر کے جائے گا، ووٹ دے کے واپس ہمارے بیچ میں آئے گا، یہ دھمکیاں ہی ہیں۔ اور اگر ان دھمکیوں کے ریاکشن میں اپوزیشن وہاں پہ اپنے ورکرز کو لے کے جاتی ہے تو یہ ان کا حق ہے۔ اب بات یہ ہے کہ اگر اس جانا حکومتی حلقے کا بھی جانا ان کا حق ہے، اپوزیشن کا بھی حق ہے، ہم تو یہ بات کر رہے ہیں کہ دیکھیں یہاں پر تو آپ کسی بس میں بیٹھ جائیں، وہاں پر ایک صاحب پی ٹی آئی کے ہوں، ایک نون لیگ کے ہوں، تو 15 منٹ بعد وہ گتھم گتھا ہو جاتے ہیں۔ آج کل جو سچویشن آ رہی ہے بالکل اسی طریقے سے کوئی نون لیگ پیپلز پارٹی ہے، اسی طرح فضل الرحمان صاحب کے جو لوگ ہیں۔ تو میرا تو مقصد یہ ہے کہنے کا کہ جب اس قسم کی سچویشن بن گئی ہے جہاں پر ہزاروں لوگ یا 10 لاکھ لوگ ان کے ہوں گے اور کچھ لاکھ لوگ ان کے ہوں گے یا 10 لاکھ لوگ ان کے ہوں گے، آمنے سامنے ہوں گے، سر الٹیمیٹلی تو نقصان پاکستان کا ہے نا۔ تو پاکستان تو میرا بھی ہے، آپ کا بھی ہے، مولانا کا بھی ہے، شہباز شریف صاحب کا بھی ہے، عمران خان صاحب کا بھی ہے، تمام لوگوں کا پاکستان ہے۔ بالکل ہے، اور میں اس بات کے اوپر دو رائے ہو ہی نہیں سکتی۔ پر دیکھیں آپ نے سوال یہی ہے کہ اپنے گھر پہ تو نہیں نا اینٹیں برسائی جا سکتی، بالکل نہیں برسائی جا سکتی، برسانی چاہیے بھی نہیں، لیکن سوال یہ ہے نا کہ وہاں پر بندے حکومت کی طرف سے اکٹھے کر کے، اور جو جیسے کہ شہباز گل صاحب کا بیان آیا کہ ہم وہاں پہ خیمے لگا رہے ہیں 25 سے ہی اور ہم وہاں پہ بیٹھیں گے، اور جس طرح کے انہوں نے بیانات دی ہیں۔ اب دیکھیں سوال یہ ہے کہ حکومت نے پہلے سے اپنی انٹینشن تو واضح کر دی ہے۔ حکومت نے یہ نہیں کہا کہ ہم جو ہے وہ وہاں پر ایک آئینی ووٹ کو آرٹیکل 95 کو اپ ہولڈ کرنے کے لیے بندے لے کے جا رہی ہیں۔ ان کی تو باتوں سے واضح یہی ہو رہا ہے کہ وہ آرٹیکل 95 کو ختم کرنا چاہ رہی ہیں، اس کے پروسیجر کو ختم کرنا چاہ رہی ہیں۔ ایک آئینی ووٹ ہے، دیکھیں یہی میں آپ کو پکچر ٹائم کرتا ہوں۔ آرٹیکل 95 جس کے تحت تحریک عدم اعتماد جمع ہوئی اور اس کے تحت پہ تحریک عدم اعتماد پہ ووٹ ہونا ہے۔ دیکھیں شاداب صاحب بات یہ ہے، اسی چیز کو ذرا انورٹ کر دیتی ہیں ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ پرائم منسٹر جو اسمبلی بننے کے بعد 2018 میں پرائم منسٹر نومینیٹ ہو رہی ہیں، اور اپوزیشن نے بائی 10 لاکھ بندہ کھڑا کر دیا کہ ہم اندر ہی نہیں جانے دیں گے، یا جو جائے گا اس کے ساتھ بدتمیزی ہوگی، یا جو واپس آئے گا اس کے ساتھ بدتمیزی ہوگی۔ تو آج پورا ملک یہی چیخ رہا ہوتا، اس پوائنٹ پہ وہی پورا ملک چیخ رہا ہوتا جو اب چیخ رہے کہ ایک آئینی پروسیجر ہے، ووٹ آف کانفیڈنس، ووٹ آف نو کانفیڈنس، اسمبلی کے جو پروسیڈنگز ہیں اس کو کسی بھی طرح انہیبٹ نہیں کیا جا سکتا۔ حکومت کی طرف سے یہ جو ساری لائن لی جا رہی ہے کہ ہم اسمبلی کے باہر اکٹھے ہو جائیں گے، گزرنے نہیں دیں گے، بلاک کر دیں گے، آنے والے کو گالیاں دیں گے، جانے والے کو مار پیٹ کریں گے، کوئی بات نہیں، وہی بات ہے کہ کہا کسی نے نہیں ہے، لیکن میں آپ کو وہی کہہ رہا ہوں کہ ان کی نیت تو واضح نظر آ رہی ہے۔ بات یہ ہے کہ کیا یہ جو حکومت کرنے جا رہی ہے کیا یہ آئینی ہے یا کیا یہ غیر آئینی ہے؟ دیکھیں آپ نے کہا پاکستان آپ کا ہے، پاکستان بالکل آپ کا ہے، پاکستان بالکل میرا ہے، لیکن ہمارا یہ ملک ہے تو ہماری ایک ذمہ داری ہے اس ملک کے آئین کی عزت کرنا، اس ملک کے آئینی اداروں کی عزت کرنا، اور کچھ نہیں تو کم از کم ان کو پروسیڈ تو کرنے دیا جائے۔ یہ کر رہے کہ ہم وہاں پہ جا کے 10 لاکھ بندہ کھڑا کر دیں گے جس کی انٹینشن یہ ہے کہ وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس یا ہو ہی نہیں، یا اگر ہوئے اور ان کے خلاف آئے تو کچھ غیر مہذب وہاں پہ صورتحال جو ہے وہ اکٹھی ہو جائے، جس کی لائبلٹی قانونی طور پہ میرا بڑا یہ ماننا ہے کہ اس کی لائبلٹی فال کرے۔ وہاں اگر کوئی ایسا انسیڈنٹ ہوتا ہے، کوئی تصادم ہوتا ہے، میری نظر میں اس کی رسپانسبلٹی سولی عمران خان اور اس کی اپنی نظر ہے۔ میری نظر میں جتنی رسپانسبلٹی حکومت کی عمران خان صاحب کی ہوگی، خدا نخواستہ میرے منہ میں خاک کوئی ایسی بات کوئی وہاں پر ہوتی ہے تو فیض اللہ اتنی ہی ذمہ داری مولانا صاحب کی ہوگی، شہباز شریف صاحب کی ہوگی، آصف علی زرداری صاحب کی ہوگی،
ان تمام اپوزیشن کے لوگوں کی بھی ہوگی. میں آپ سے اس بات پہ معذرت کے ساتھ شاداب صاحب، میں آپ کے ساتھ اس بات پہ ذرا تھوڑا سا اختلاف کروں گا. دیکھیں میں آپ کو پہلے یہی بات کی کہ مولانا نے لانگ مارچ کا جب یہ کہا کہ ہم جائیں گے، تحریک عدم اعتماد جمع ہونے کے بعد جب مولانا اور نون لیگ نے یہ موقف لیا کہ جی ہم پیش ہوئیں گے، ہم اپنے بندے لے کے آئیں گے، ہم بھی لانگ مارچ کریں گے، ہم بھی اپنے ورکر لے کے آئیں گے، وہ کیوں کیا؟ وہ تب کیا جب وزیر اعظم صاحب نے اور ان کے کچھ وزراء نے یہ اعلان کیا کہ ہم وہاں بندے لا کے ایک گینگ بنا کے وہاں بیٹھ جائیں گے. آپ گزرے تب ایسی کی تیسی، آپ واپس آئے تب ایسی کی تیسی. یہ بلیک میل کر رہی ہیں ہماری انسٹیٹیوشنز کو، یہ بلیک میل کر رہی ہیں ہمارے پارلیمان کے ممبروں کو، ہماری اپوزیشن کو. دیکھیں میرا پوائنٹ صرف یہ ہے کہ اس سارے قصے کی بندے وہاں پہ لے کے جانا اور تصادم کا چانس بڑھانا، اس سارے کی جو ذمہ داری ہے، اگر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے ایسا کوئی بھی انسیڈنٹ ہوتا ہے، جو آج کل جو تجزیہ نگار ہے وہ یہی بات کر رہے ہیں کہ اگر اتنے لوگ اکٹھے ہو گئے تو اٹ از آلموسٹ سرٹنٹی کہ اس طرح کا کچھ ہوگا، انلیس جو ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں وہ نہیں اللہ خیر کرے گا. دیکھیں معاملہ اس کا میرا خیال ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی پٹیشن دائر ہوئی ہے اس میں. میرا تو یہ خیال ہے کہ اگر تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر یہ پٹیشن دائر ہو رہی ہے، اس کی دائر ہوتی، اگر تو دائر نہیں ہوتی تو میرا خیال ہے کہ دس از رائپ کہ چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے اس کے اوپر سوو موٹو لیں اور 28 سے پہلے اس کے نتیجے پہ پہنچیں کہ وہاں پہ پارلیمنٹس کو روکا جا سکتا ہے، پارلیمنٹیرینز کو، یا نہیں. کیا تحریک عدم اعتماد کے آپ اس کا مطلب ہے کہ چیف جسٹس صاحب سے درخواست کر رہے ہیں، چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال صاحب سے، کہ وہ اس معاملے کا سو موٹو نوٹس لیں دونوں جانب سے؟ میں بالکل، دیکھیں اگر یہ اپوزیشن آپس میں لڑے ہوتے تو میری اس وقت ریکویسٹ حکومت کے ہوتی، کیونکہ بیسکلی تو قانون چلانا یا قانون کی انفورسمنٹ ان کا کام ہے. لیکن جب حکومت ہی اس طرح کے تصادم کی انسٹیگیٹر بن جائے گی، حکومت ہی اپنے اوپر لے گی کہ ہم پارلیمان، جس پارلیمنٹ کے اندر وہ حکومت بنے ہیں اس پارلیمان کے اندر کی کاروائی جو ہے ہم روکیں گے، آئینی کاروائی کو روکیں گے، تو پھر ہمارے پاس اور تو کوئی، وہی آپ نے بات. فیض اللہ صاحب یہ بھی بالکل ٹھیک ہے. دیکھتے ہیں اب ہم ڈی چوک سے آہستہ آہستہ پارلیمنٹ کے اندر چلے جاتے ہیں. شہباز شریف صاحب کا ایک بیان جو ہے وہ کافی زیادہ اس کو پروپوگیٹ کیا جا رہا ہے، وہ جو حکومتی وزراء ہیں، کہ یہ بلی تھیلے سے باہر آ گئی، نیشنل حکومت کی بات کی جا رہی ہے، نیشنل حکومت کا جو ہے وہ آئین کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے. تو یہ نیشنل حکومت کیا ہے؟ یہ تو پتہ ہے کہ وہ جو بتا بھی دیا تھا کہ سب کو ملا کے ساتھ اور سب مل کے جو ہے وہ چیزوں میں بہتری لانے کی کوشش کریں. یہ غیر آئینی ہے کام. دیکھیں اب شہباز شریف مجھ سے جذبات میں نہیں آیا، نہیں آئین کی بات کرنی ہے. دیکھیں شہباز شریف صاحب کا بیان کیا تھا. شہباز شریف نے کہا کہ ایک نیشنل گورنمنٹ بنے جو 5 سال کے لیے بنے، 5 سال وہ چلائے، جو ریفارمز لانی ہیں لائیں، اور اس کے بعد پھر اس سے اگلے الیکشنز جو ہیں ان کے اندر ہم یعنی کہ کوئی جماعت اکیلی اس قابل نہیں ہے کہ وہ ملک کے لیے بہتر سوچ سکے، ریفارمز لے کے آ سکے. دیکھیں ان کا تو موقف اور یہ اس تھا کے لیے کہ قومی حکومت بننے کی ضرورت تو نہیں نا فیض اللہ. دیکھیں اگر آپ نون لیگ کو فار ایگزامپل یا پیپلز پارٹی کو حکومت دیتے ہیں اور وہ تمام کو اکٹھا کر کے چلتی ہے کہ آؤ بھائی ہم ملے، ہم یہ کر رہے ہیں، تو اس کے لیے نیشنل حکومت کی نیشنل حکومت یہی ہے. بس فرق یہ ہے کہ کابینہ کے اندر جو ہے وہ ساری پارٹیوں کی ریپرزنٹیشن ہوگی. دیکھیں نیشنل حکومت تو فیض اللہ یہ جو اگلا سال 1.5 سال جو بچا ہے اس کے لیے بھی بن سکتے. فار ایگزامپل اگر تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے تو اگلے سال کے اندر بھی یہ ریفارمز لا سکتے ہیں. دیکھیں میں اسی طرف آ رہا تھا. پہلی بات تو یہ ہے کہ نیشنل گورنمنٹ جو آپ نے کہا کہ لیٹ سپوز پی 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 گورنمنٹ میں آ جاتی ہے اور پی 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 ساروں کو لے کے چلے. نیشنل گورنمنٹ جو ہے وہ بیسکلی تو یہی چیز ہوئی. گورنمنٹ پاکستان کا آئین کہتا ہے پرائم منسٹر اور اس کی کابینہ. اگر شہباز شریف صاحب کی بات جو مجھے سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایک ایسی حکومت بنائیں گے جس کے اندر ایک پارٹی کا ممبر جو ہے وہ وزیر اعظم بنے گا اور باقی اس کابینہ کے اندر پارٹیز کی ریپرزنٹیشن ہوگی جو مل کے کام کریں گے تاکہ اس ملک کو کسی بہتری کی طرف لے جایا جا سکے. تو اس میں تو کوئی غیر آئینی بات نہیں نظر آتی. پھر انہوں نے کہا کہ اس کے اندر ہم پی ٹی آئی کو نہیں لے کے آئیں گے. تو اب اگر پی ٹی آئی ایکسکلوڈ ہو جاتی ہے، یہ ساری پارٹیز اکثریت لے جاتی ہیں، تو پی ٹی آئی جو ہے وہ اپوزیشن میں آ جائے گی. تو اگر یہ اس طریقے سے فارم ہوتی ہے تو آپ کے پاس ایک حکومت آ جائے گی، آپ کے پاس ایک اپوزیشن آ جائے گی. نہیں وہ شہباز شریف صاحب نے کہا کہ میں عمران خان کی پی ٹی آئی میں جو ہے وہ ان کو ساتھ لے کے نہیں چلیں گے. انہوں نے بھی آپشن چھوڑ دی ہے. دیکھیں وہ تو آپ پی ٹی آئی کی ہی ڈیسیجن ہے کہ انہوں نے عمران خان کی پی ٹی آئی لے کے چلنا ہے یا کسی اور کی پی ٹی آئی لے کے چلنا ہے.
لیکن اب ایک جو چیز یہاں پہ تھوڑا سا جس کے اوپر سوچنا باقی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ 5 سال کے لیے بنے. اب اگر شہباز شریف صاحب کا اس سارے سے یہ مقصد ہے کہ یہ تحریک عدم اعتماد ہوئے اور اس کے بعد جب اسی ٹینیور کے اندر نئی حکومت آئے تو وہ ایک نیشنل گورنمنٹ کسی طرح تسلیم کر لی جائے اور اس کے اندر وہ 5 سال کے ٹینیور جو ہے وہ اور اس کا ایکسٹینڈ کر دیے جائیں, تو میری نظر میں یہ کرنٹ سیناریو میں تو غیر آئینی ہے. اب اگر وہ یہ کریں کہ سارے کے سارے اکٹھے ہو کے 2/3 میجورٹی بن جائے اور وہ اسی 1.5 سال کے اندر اندر کوئی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ لے آئیں تو وہ ایک اور طریقہ ہے اس کو دیکھنے کا. اگر وہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے تھرو یہ کام کیا جاتا ہے تو وہ بھی, لیکن فیض اللہ یہ ذہن میں ہے جب یہ 73 کا آئین بنا تھا تو کیا تب بھی کوئی قومی حکومت بنی تھی یا ویسے کنسنسس کیا گیا تھا؟ جو آئین سے پہلے والی جو آپ کی حکومت تھی وہ تو ایک کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی تھی جو آپ کی بنی تھی, جس کا پرپس ہی یہ تھا کہ ایک نیا آئین بنایا جائے. اب دیکھیں اگر تو یہ نیشنل, اب میں آپ کو لیٹ سپوز کہ ایم کیو ایم, پی ایم ایل این, پی پی پی, کاف لیگ, اے این پی, باپ, جی ڈی اے, یہ سارے اکٹھے ہو جائیں اور یہ سارے اکٹھے ہو کے 2/3 اکثریت میں آ جائیں پارلیمنٹ کے اندر, اور اگر یہ پی ٹی آئی کے لوگ بھی ان میں کے ٹوٹ کے آ جائے اور 2/3 اکثریت بن جاتی ہے تحریک عدم اعتماد کے بعد, اور پھر یہ کوئی آئینی ترمیم لا کے 5 سال کی نیشنل گورنمنٹ لانے کی کوشش کریں کہ اس کا ٹینیور بڑھا دیا جائے, تو وہ بھی میرے خیال سے آرٹیکل 239 کی جس طرح تشریح کی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے راولپنڈی بار ایسوسی ایشن کیس میں, اس کے اوپر سپریم کورٹ میں چیلنج تو ہو سکتا ہے. اگر اس طرح کی کوئی آئینی ترمیم نہیں لائی جاتی تو پھر کرنٹ آپ کے کانسٹیٹیوشنل سیٹ اپ کے اندر میری نظر میں یہ بالکل غیر آئینی ہے کہ ابھی عمران خان صاحب تحریک عدم اعتماد اگر کامیاب ہوتی ہے ان کو ہٹایا جائے, نئی حکومت لائیں جو ایک نیشنل گورنمنٹ کی شکل میں ہو اور اس کو 5 سال اور ایکسٹینڈ کر دیا جائے اس کا ٹینیور. وہ جو ہے اس کی وہ مجھے نہیں لگتا آئین میں اس کی اجازت کہیں پہ ہے, کیونکہ آئین کے اندر دیکھیں اجازت جو ہے 5 سال کی جو مدت ہے وہ مدت حکومت کی نہیں ہوتی, وہ مدت اسمبلی کی ہوتی ہے. آپ نے اگر نیشنل گورنمنٹ لے کے چلنا ہے تو پھر آپ نے اسمبلیز کا ٹینیور 5 سال سے زیادہ ایکسٹینڈ کر دینا ہے, جو آئین کے اندر آپ کے پاس ابھی اس کے اوپر کہیں پہ گنجائش نہیں بچتی. تو اگر تو شہباز شریف صاحب کا یہ موقف تھا تو پھر تو وہ غلط نظر آتا ہے. ہاں اگر وہ یہ بات کریں اس کے اوپر ایکسپلینیشن وہ کچھ اس طرح کی دے دیں کہ جی تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوتی ہے تو ہم اسی وقت جو ہے اسمبلیاں ڈیزالو کر کے, یا 2023 میں اسمبلی اپنی مدت جو پوری کریں گی ان کو ڈیزالو کر کے مل کے الیکشن کنٹیسٹ کریں اسی ایجنڈے سے کہ ایک نیشنل گورنمنٹ بنے جس کے اندر ہم ساری پارٹیاں کابینہ کا حصہ ہو. ایک تھوڑا سا اس میں مجھے ایڈ ایک چیز کرنا ہے کہ مثال کے طور پر اگر کسی وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے, میں آئین کی بات کر رہا ہوں, میں بالکل کوئی کسی قسم کی نہیں, میں ٹوٹلی آئین کی بات کر رہا ہوں کہ اگر کسی وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جائے تو کیا صدر مملکت جو ہیں وہ وزیر اعظم کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب تک نئے وزیر اعظم کا انتخاب نہیں ہوتا تب تک آپ جو ہے وہ امور مملکت ان کو چلاتے رہیں؟ دیکھیں اب غالباً یہ آرٹیکل 98 ہے کانسٹیٹیوشن کا جو کہتا ہے کہ until new prime minister is elected the president may ask the incumbent prime minister to continue in office. اب یہ اس کی شک ہے تو صحیح, لیکن اس کو دیکھنا اس نظر سے پڑے گا کہ آپ نے آرٹیکل غالباً 98 ہے یا 94 ہے جو یہ کہتا ہے, اور آرٹیکل 95 کی پروسیڈنگ ساتھ ساتھ رکھنی ہے. اب اگر تو ایک وزیر اعظم کو نیشنل اسمبلی جس اسمبلی نے اس کو منتخب کیا وہی کہہ دے کہ ہمیں آپ کے اوپر اعتبار نہیں ہے, تو کیا صدر پاکستان جو ہے, صدر مملکت, وہ یہ اپنی پاور استعمال کر سکتے ہیں؟ میری نظر میں تو نہیں کر سکتے. نہیں, میری آئین کی نظر سے بتائیں, اپنی نظر سے. میں آئین کی ہی تشریح جو میری نظر میں ہے وہ میری نظر میں, مجھے آپ کی نظر تھوڑی سی مشکوک لگتی ہے کبھی کبھی, اس لیے جو ہے مجھے آپ آئین کی تشریح کریں. میں تو دیکھیں جی, میں آئین کے جتنے کو آرٹیکل میرے ناقص علم میں موجود ہیں میں تو وہ پریزنٹ کر کے بات کر رہا ہوں کہ نہیں بالکل, اگر تو کیونکہ کانسٹیٹیوشن کا, آپ کے آئین کا کوئی بھی ایک آرٹیکل سٹینڈ الون نہیں پڑھا جا سکتا, اکٹھا کر کے کانسٹیٹیوشن کو ایز اے ہول دیکھنا پڑتا ہے کہ کیا اس چیز کی اجازت بنے گی یا نہیں. اب اگر ایک طرف صدر مملکت کے پاس یہ پاور ہے اور دوسری طرف آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک بندہ ہے جس کو وزیر اعظم بنایا اور اس کو اسی نیشنل اسمبلی نے کہا کہ ہمیں اعتماد ختم ہو گیا, تو کیا
اس سارے کے دوران اب وہ میری نظر میں جو منیمم پیریڈ ہے فار نئے وزیر اعظم آنے کا وہ تو 2 دن کا ٹائم کم از کم ہے، اس میں 2 دن سے کم ٹائم میں نیا وزیر اعظم جو ہے نئے وزیر اعظم الیکٹ ہو سکتے. اب ان 2 دنوں کے لیے عمران خان کو وہ کنٹینیو کرنے کو اگر کہتے ہیں کہ جی 2 دن کے اندر، تو وہ ویسے بھی ایک بڑی بے تکی سی بات پہ اپنی پاور کا استعمال کر رہے ہوں گے. لیکن اگر ایک وزیر اعظم کو اعتماد ختم ہو جانے کی وجہ سے اتار دیا گیا تو اسی وزیر اعظم کو کہا جائے کہ نہیں جی اب 1 دن کے لیے یا 2 دن کے لیے یا مہینے کے لیے یا 6 مہینے کے لیے آپ چلاتے رہیں حکومت کو، وہ ایک براڈر کانسٹیٹیوشنل پرسپیکٹو کے اندر وہ بات غلط نظر آتی ہے کہ اگر ایک بندے سے اعتماد ہی اتر گیا ہے پارلیمان کا تو وہ حکومت کیسے کر سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا کوئی اگر حکومت وفاق کی حکومت جو ہے اس میں یہ تحریک عدم اعتماد کا معاملہ چلتا ہے یا کوئی اسمبلیز نہیں رہتی، ٹوٹ جاتی ہے، آئین کیا کہتا ہے پنجاب کی صوبے کی باقی جو صوبائی اسمبلیاں ہیں کیا وہ اسی طرح کام کرتی رہیں گی؟ وہ اپنا ٹائم پورا کریں گی، ٹینیور پورا کریں گی؟ اگر آپ کا سوال یہ ہے کہ کیا لازم ہے کہ صوبائی اسمبلیاں، تو سوال کرتے ہوئے بھی ڈر ہی لگتا ہے، اس لیے دھیان سے پوچھ رہا ہوں. پیکا والی آرٹ کے بعد ابھی تک وہ ختم نہیں ہوئی تو آپ کو ڈرنا ہی چاہیے. لیکن وہ عطر من اللہ صاحب نے کافی اچھا اس پہ جو کیا ہے ماشاءاللہ. دیکھیں جو اگر یہ سوال ہے کہ کیا جو نیشنل اسمبلی ہے وہ ڈیزالو ہو جائے تو کیا پروونشل اسمبلیز چل سکتی ہیں یا کوئی، کہنا میں یہی چاہ رہا تھا، یہ لازم ہے کہ وہ ڈیزالو کی جائے، تو میری نظر میں یہ لازم نہیں ہے. جو فیڈریشن کے اندر جس طرح کے آپ کا پولیٹیکل اور گورنمنٹ کا سیٹ اپ ہے اس کے اندر وفاق اپنا کام کرتا ہے اور صوبائی حکومتیں جو ہے وہ اپنا کام کرتی ہیں، صوبائی اسمبلیاں اپنا کام کرتی ہیں. وفاق کی اسمبلی ڈیزالو ہو جانے سے یہ بالکل لازم نہیں ہوتا کہ صوبوں کی بھی اسمبلیاں ڈیزالو کی جائیں. اگر ایک جنرل پولیٹیکل یا ڈیموکریٹک طریقے سے اگر آپ اس کو دیکھیں، آئینی تو ایک چیز، اگر آپ ڈیموکریٹک طریقے سے دیکھیں تو اس میں مجھے لگتا ہے کہ اٹ از بیٹر اگر آپ صوبوں کی بھی جو ہے وہ اسمبلیاں وہ ڈیزالو کر دیں وفاق کے ساتھ ہی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے صوبائی، لیکن اس میں وہ جیسے آپ ابھی بات کر رہے تھے فیض اللہ خود سٹارٹ میں کہ اسمبلی نے اپنی مدت پوری کرنی ہے، کسی حکومت نے یا بالکل. اب اگر اسمبلی آپ کی ڈیزالو ہو جاتی ہے، اگر آپ کی اسمبلی جو ہے وہ ڈیزالو ہو جاتی ہے نیشنل، میں یہ بات کر رہا ہوں کہ آئین کے اندر میری نظر میں تو کچھ ایسا نہیں ہے جو کہے کہ یہ لازم ہے کہ صوبائی اسمبلیاں بھی ڈیزالو ہوئیں گی. لیکن فرام اے ڈیموکریٹک پوائنٹ آف ویو میں آئی ایم آف دی اوپینین، میری یہ آئیڈیالوجی ہے کہ اگر وفاق آپ نے نیشنل اسمبلی آپ نے ڈیزالو کی ہے تو صوبائی اسمبلیاں بھی ڈیزالو کریں، تاکہ جنہوں نے اب حکومت کرنی ہے وہ ایک نیا منشور لیں، وہ ایک نیا مینڈیٹ لیں، نئے الیکشنوں میں جائیں اور کلیکٹیولی جو ہے اس کے اوپر. ورنہ ہوتا کیا ہے کہ اگر وفاق کے اندر ایک پارٹی کا آ جاتا ہے اور صوبے میں ایک پارٹی ہے تو وہ جو ٹسل ہے وہ کو زیادہ ایگزاجریٹ ہو جائے گا، اسپیشلی ان دا کرنٹ پولیٹیکل، جس طرح کی ہماری سیاسی سرکمسٹانس بنا ہوا ہے. مجھے لگتا ہے کہ یہ ذرا تھوڑا سا یہاں پہ خطرے والی بات ہوگی. لیکن جہاں تک یہ سوال ہے کہ کیا آئین کے حساب سے اس کے اوپر کوئی چیز لازم ہے، تو میری نظر میں آئین کے حساب سے نیشنل اسمبلی کی ڈیزالو ہو جانے سے یہ نہیں نیسیسیٹیٹ ہوتا کہ آپ پروونشل اسمبلیز بھی اپنی ڈیزالو کریں. بالکل ٹھیک ہے فیض اللہ، ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ڈسکس کریں گے ہم کرناٹکا ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ ہے حجاب کے حوالے سے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو ہے وہ یونیفارم میں اگر نہیں ہے تو وہ نہیں لیا جا سکتا. بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین. جی فیض اللہ، کرناٹکا جو ہے ہائی کورٹ ہے اس کی جانب سے یہ فیصلہ سامنے آیا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ حجاب کی ممانعت کی گئی ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ کچھ دن پہلے بھی وہاں پر جو ہے بچی مسکان کا جو معاملہ چلا تھا، جو وہاں پر جو ہندو انتہا پسند ہے، کیونکہ اب تو ویسے اگر ہم دیکھیں تو ہمیں زیادہ تر جو لوگ ہیں جب کہ مودی سرکار آئی ہے، کوئی انتہا پسند جو ہیں یہ کافی زیادہ ایکٹیو ہیں. جو تھوڑے سے لبرل لوگ ہیں وہ بیک فٹ پہ چلے گئے ہیں، لیکن بہرحال وہ بھی اپنے بیانات کی حد تک تو وہ ضرور کرتے ہیں. لیکن معاملات یہاں پر ہیں کہ یہ اس بچی مسکان سے شروع ہوا تھا جو یونیورسٹی کے اندر، کالج کے اندر حجاب لے کے گئی، اور وہاں پر جو غنڈہ عناصر ہیں ان کے جو
انتہا پسندوں کے، یقیناً ان کے ماں باپ بھی انتہا پسند ہوں گے اور ان کا تعلق بھی کسی ایسی جماعت سے ہی ہوگا جو انتہا پسند ہے. تو نہتی لڑکی کے اوپر انہوں نے جو آوازیں کسے اور انتظامیہ نے معاملات لے کے چلی اور پھر بعد میں پابندی بھی لگائی گئی اور اب ہائی کورٹ نے بھی فیض اللہ جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ پابندی لگا دی ہے حجاب پہ. دیکھیں اس کے اندر جو ایشو ہے وہ صرف کچھ غنہ ناصر کا نہیں تھا، نہ ہی اس میں بیسک جو پرابلم تھا وہ یہ تھا کہ اسکول کالجز نے اور حکومت نے یہ کہہ دیا کہ حجاب جو ہے وہ یونیورسٹی جاتے وقت نہیں پہنا جا سکتا یا اسکول جاتے وقت نہیں پہنا جا سکتا، اور اس کو کور اس چیز کا دیا گیا کہ یہ یونیفارم کا حصہ نہیں ہے، اور کیونکہ یونیفارم جو ہے وہ ساروں کا ایک ہی ہونا چاہیے تو اس کے اوپر ایک حجاب کی ایڈیشن نہیں کی جا سکتی. تو اس کے اوپر بیشتر پٹیشنز جو ہیں وہ کرناٹکا ہائی کورٹ کے اندر فائل کی گئیں اور ان کا فیصلہ جو ہے وہ کل یا غالباً پرسوں ریلیز کیا گیا، جس کے اندر کرناٹکا ہائی کورٹ نے کہا کہ یہ بین جو ہے وہ پٹیشن ساری ڈسمس کر دی اور وہ بین جو ہے اس کو اپہولڈ کر دیا. اب اس کی وجہ کیا تھی؟ کرناٹکا ہائی کورٹ نے کہا کہ جناب یہ جو آپ کی جو انڈیا کا آئین ہے وہ اجازت دیتا ہے فریڈم ٹو پروفیس ریلیجن کا، اپنا دین پریکٹس کرنے کا اجازت دیتا ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ سوال یہ بنتا ہے کہ کیا حجاب جو ہے وہ ایک ایسینشل ریلیجس پریکٹس ہے یا نہیں ہے. تو اس سے ان کا معنی یہ تھا کہ کیا حجاب کو آپ یہ کہیں گے کہ اسلام نے حجاب کو بالکل ایسینشل قرار دیا ہے؟ اگر تو ہے تو پھر تو وہ فریڈم ٹو پروفیس ریلیجن کے ایمبٹ میں آ جائے گا، لیکن اگر نہیں ہے تو وہ نہیں آئے گا. اب اس کنکلوڈ انہوں نے یہ کیا کہ جی حجاب جو ہے وہ اسینشل ریلیجس پریکٹس نہیں ہے، اور کیونکہ وہ اسینشل ریلیجس پریکٹس نہیں ہے اس کے استعمال کے اوپر ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز میں یونیفارم کے اوپر بین لگایا جا سکتا ہے. اب بات یہ ہے کہ کیا یہ صحیح فیصلہ ہے یا کیا یہ غلط فیصلہ ہے، کیا اسلام کے اندر یہ ایک اسینشل ریلیجس پریکٹس ہے یا نہیں ہے. میں عالم دین نہیں ہوں تو اس کے اوپر میں کامنٹ میرا تو نہیں بنتا، لیکن بات یہ ہے کہ جو میری نظر میں یہ ججمنٹ جو ہے یہ یا تو پبلک پریشر یا حکومت کے پریشر یا پھر ایک ایکسٹریمسٹ آئیڈیالوجی شاید ان کی ہائی کورٹ تک بھی پہنچ گئی ہے جس کی وجہ سے یہ ججمنٹ دی گئی ہے، اور اس کی میں آپ کو ایکسپلینیشن دیتا چلوں. دیکھیں اگر تو ایک منٹ کے لیے یہ مان لیتا ہوں میں کہ حجاب جو ہے وہ اسینشل ریلیجس پریکٹس نہیں ہے اور حجاب جو ہے وہ بالکل مینڈیٹری یا لازم اسلام نے نہیں کیا جو اس عدالت نے کہا، اگر یہ بات تسلیم کر بھی لی جائے تو انہوں نے کیا یہ ہے کہ انہوں نے ان بچیوں کے جو اب ان کا رائٹ ٹو چوز ہے وہ لے لیا گیا ہے. انہوں نے کہا یہ ہے جو رائٹ ٹو باڈیلی اٹونومی ہے، جو رائٹ ٹو چوز یور اون چوز فار یور سیلف یا رائٹ ٹو ایکسپریشن جو ہے وہ لے لی، اور کہا یہ ہے کہ کیونکہ لازم نہیں ہے اب ہم یہ بین کر سکتے ہیں، کیونکہ اسلام نے لازم نہیں کہا اس کو، اسینشل ریلیجس پریکٹس نہیں ہے تو ہم اس کو بین کر سکتے ہیں اور یہ فریڈم ٹو پروفیس ریلیجن کے خلاف ورزی نہیں ہوگی. اور یہ بڑی ایک میری نظر میں بڑی ایک عجیب سی ججمنٹ دی گئی ہے، کیونکہ اب اسی کا ریشیو استعمال کر کے جو اس ججمنٹ کی ڈیسیژن ہے، انڈین حکومت یہ بھی لیجسلیٹ کر سکتی ہے کہ پورے ہندوستان کے اندر یہ بین ہے اور استعمال کر کے مسلمانوں سے ان کی فریڈمز چھینی جا سکتی ہیں. یہ ایک بڑی ٹربلسم اور یہ بڑی ایک لمحہ فکری ہے، اور میری نظر میں تو اس کے اوپر یو این تک اس کو لے جایا جانا چاہیے کہ یہ فریڈم آف ریلیجن جو ہے، ریلیجن کو ریسٹرکٹ کر دینا صرف ان چیزوں پہ جو ایک عدالت کہہ رہی ہے کہ اسینشل ریلیجس پریکٹس ہے، بہت ایک ایکسٹریمسٹ اور بڑی ایک ریسٹرکٹیو اپروچ ہے ٹورڈز فریڈم آف ریلیجن. اگر آپ نے صرف اور صرف اسلام نے لازم نہیں کیا، میں کہتا ہوں اسلام نے ایڈوائز کیا ہے کہ آپ حجاب کریں، تو جس نے کرنا ہے وہ حجاب اس کے لیے تو وہ لازم ہے، اس کے دماغ میں تو وہ لازم ہے. تو کیا آپ ایک اپنی انٹرپریٹیشن جو ہے وہ امپوز کر سکتے ہیں؟ ایک ایسا ملک جو کہ خود ایک سیکولر ملک ہے، جس کی عدالتیں سیکولر ہیں، کیا وہ ایسی اپروچ امپوز کر سکتے ہیں بچیوں پہ یا اسٹوڈنٹس کے اوپر کہ اگر آپ کو لگتا بھی ہے یہ لازم ہے اور ہمیں نہیں؟ صرف ایک بات ہی بن گئی ہے انڈیا کے بارے میں، ادروائز آپ کو کہاں نظر آتا ہے یہ چیزیں؟
یہ بالکل دیکھیں آپ نے، انہوں نے ایک فیشسٹ آئیڈیالوجی کے اوپر اس وقت انڈیا چل رہا ہے. ہم نے بیشتر دفعہ دیکھا پہلے انڈیا کے اندر مسلمانوں کے خلاف رائٹس ہوئے، مسلمانوں کی لنچنگ ہوتی ہے اگر وہ گائے کو ذبح کریں، مسلمانوں کو گوشت کھانے پہ مارا جاتا ہے، مسلمانوں کی مسجدوں کو اٹیک کیا جاتا ہے. آپ کو یاد ہوگا آج سے غالباً 2 سال پہلے یا 2.5 سال پہلے کی بات ہے، جو بابری مسجد کا فیصلہ آیا اس کے اوپر تو یہ ایک شفٹ نظر آ رہا ہے انڈیا کی جنرل پولیٹیکل آئیڈیالوجی کے اندر کہ وہ سیکولر تو صرف نام کے رہ گئے ہیں، ورنہ باقی حکومت کے سارے قوانین یا اس کی ریگولیشنز یا اس کی ایکشن جو ہے وہ بالکل نہ کہ صرف ایک ہندو آئیڈیالوجی پہ چل رہی ہیں، لیکن ایک ایکسٹریمسٹ ہندو آئیڈیالوجی پہ چل رہی ہیں کہ آپ نے اگر تو اپنا ہندو ریلیجن پریکٹس کرنا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم قوانین ایسے بنا دیں گے، ورنہ عدالتیں ایسی ججمنٹس دے دیں گی جو کہ یہ چیز بین کریں گے. اور یہ صرف انڈیا تک تو محدود نہیں ہے، ہم نے یہی چیز جو ہے وہ فرانس میں بھی دیکھا. فرانس کے اندر اس طرح کی ریگولیشن بہت زیادہ آ گئی ہیں. ایک جنرل ٹرینڈ نظر آ رہا ہے ٹوورڈز اینٹی اسلامزم اور ایک اسلاموفوبیا کا ایک ٹرینڈ نظر آ رہا ہے اس سارے کے اندر. اور یہ کرناٹکا ہائی کورٹ والی جو ججمنٹ ہے، مجھے جس چیز کا خوف ہے وہ یہ ہے کہ یہ ججمنٹ شاید ایک پہلا سٹیپ نہ ہو. نہیں تو ابھی سپریم کورٹ میں بھی تو فیض اللہ ہے نا، اوپر بھی تو سپریم کورٹ میں جائیں گے، لیکن وہی بات ہے کہ کیا سپریم کورٹ اس کو اوورٹرن کرتی ہے یا نہیں کرتی. جس طرح کی انڈیا کی آئیڈیالوجی ہمیں نظر آتی ہے ٹوورڈز مسلمز انڈین گورنمنٹ کی، میں وہی بات کروں گا کہ جو بابری مسجد والی بھی جو ججمنٹ دی گئی تھی اس میں بھی یہی تھا کہ جی سپریم کورٹ بچا لے گی، سپریم کورٹ آئین کے حساب سے یا ہیومن رائٹس کے حساب سے کوئی نہ کوئی فیصلہ کر دے گی، لیکن نہیں کیا گیا. وہ بھی انہوں نے ایک پرو ہندو اینٹی مسلم فیصلہ دیا. اس والے کے اندر بھی مجھے جو خوف ہے وہ یہ ہے کہ اگر یہ سپریم کورٹ جاتا ہے، سپریم کورٹ اس کو اپ ہولڈ کرتا ہے، تو یہ جو فیصلہ ہے یہ ایک فرسٹ سٹیپ ہوگا ٹوورڈز این ایکٹیو موومنٹ آف اینٹی اسلامزم اور اسلاموفوبیا انڈیا کے اندر. یہ آپ کی ایک حکومت ہے جو ایک فیشسٹ حکومت ہے، جو ایک ایکسٹریمسٹ ریلیجس ایکسٹریمسٹ حکومت ہے. اس حکومت کے اندر اگر ادھر کی عدالتیں بھی اس طرح کا فیصلہ دینا شروع کر دیں تو وہ بڑی ایک ہمارے لیے ایک لمحہ فکری ہے. اور پاکستان کو انٹرنیشنل پلین پہ دیکھیں، پاکستان کو انٹرنیشنل پلین پہ انڈیا 100 باتیں کر سکتا ہے، لیکن انڈیا کبھی بھی یہ بات نہیں کر سکتا، اور نہ کہ اب اس ججمنٹ کے بعد دنیا کو کوئی اور ملک کر سکتا ہے کہ پاکستان کی ایٹ لیسٹ عدالتیں جو ہیں وہ اینٹی کسی ریلیجن کے اینٹی جو ہے وہ اقدام کو اپہولڈ کرتی ہیں. ہماری عدالتوں نے ہمیشہ، چاہے وہ ہائی کورٹ ہو چاہے وہ سپریم کورٹ ہو، ایک ہمیشہ. بہت شکریہ فیض اللہ، آپ نے پورا ڈیٹیل سے ہمیں تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے بھی بتایا اور کرناٹکا ہائی کورٹ کے عقاب کے حوالے سے، فیصلے کے حوالے سے بھی. ناظرین، شاداب ریاض کو اجازت دیجیے، آئندہ جمعے نئے ٹاپک کے ساتھ ایک دفعہ پھر حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.